السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا شروع کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا جو تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اصل میں ہوا کیا تھا، جب روزہ فرض ہوا، رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہوا، تو شروع زمانے میں یہ حکم تھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد افطار کرنا ہے، اس کے بعد سے کھانا پینا حلال ہے، بیوی سے ملاقات کرنا حلال ہے، یعنی ہم بستری کرنا حلال ہے۔ لیکن جیسے بستر پر آئے اور سو گئے، نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، تو اب نہ تو کھا سکتے ہو، نہ تو پی سکتے ہو، اور نہ بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو۔ شروع کا معاملہ ایسے ہی تھا۔ اب اس میں بڑی تکلیف ہے، اب کتنا بڑا امتحان ہے کہ آدمی کھانا پینا تو بات سمجھ آتی ہے کہ چھوڑ دے گا، سو گیا، نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، لیکن رات گزار رہا ہے بیوی کے ساتھ، اور یہ منع کر دیا گیا کہ وہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، بیوی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تکلیف کی بات تھی، مشکل کام تھا، ایک امتحان تھا۔ منع کیا گیا، لیکن بعض صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی کہ وہ سوئے اور رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون۔ اللہ نے جان لیا، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو، یعنی جو منع کیا گیا ہے وہ کام کر رہے ہو۔ بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے، لیکن وہ تم کام رات میں کر رہے ہو۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ وعفا عنکم، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، یعنی جن سے یہ غلطی ہو گئی۔ بعض اہل علم، بعض مفسرین نے چند ناموں کو ذکر کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام سے یہ عمل ہو گیا تھا۔ علی کل حال غلطی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا اعلان کر رہا ہے؟ معاف کرنے، توبہ ان کی قبول ہو گئی۔ لہذا یہ سوچنے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے ارے ایسا کر دیا، رات میں بیوی سے ملاقات کر لی۔ تو ایک آزمائش تھی، شروع وقت میں ایک پابندی لگا دی گئی، لیکن اس پر عمل کرنا مشکل تھا۔ غلطی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، صحابہ کرام کا کیا درجہ ہے کہ دیکھو رات میں غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر رہا ہے، مغفرت کا اعلان کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لیا۔ لہذا صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ زبان کھولنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور ان کی توبہ قبول کر لی، اور سارے صحابہ کرام جنتی، چاہے ادنا صحابی ہو یا اعلیٰ صحابی ہو، سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقام جنت رکھا ہے، سب کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ صحابہ کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی صحابہ کرام عمل نہیں کر پائیں گے، لیکن
یہ حکم دیا شروع میں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھی، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ جس کام پر عمل کرنا مشکل تھا اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، جس پر چلنا انسان کے لیے دشوار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا اور آسانی عطا کی۔ تو ہمارا دین بہت آسان ہے، اس لیے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پریشان نہ کریں لوگوں کو، سختی میں نہ ڈالیں، آسانی پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ دین دیا ہے جس دین میں آسانی ہی آسانی ہے۔ جو مشکل تھا، جس میں تکلیف تھی، جو نفس پر دشوار تھا، جو نفس پر بھاری تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا۔ کیا بھاری تھا؟ کہ آدمی رات گزارے بیوی کے ساتھ اور بیوی سے فائدہ نہ اٹھے، رات میں پابندی ہے، دن میں پابندی ہے، تو آدمی کب تک صبر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا اور وہ چیز فراہم کی جس میں آسانی ہی آسانی۔ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے، لیکن رات میں ہم بستری کرنا اب حلال ہے۔ قرآن کہتا ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہا اب تم ان سے ہم بستری کرو۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب یعنی اب کب؟ سورج ڈوبنے کے بعد، افطار کے بعد ہم بستری کرو، بیوی سے فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا حیا کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے، مباشرت کا ذکر کیا، اشارے میں بات، یعنی اللہ رب العالمین حیا والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حیا والا ہے۔ ان ربکم حی کریم حی ستیر، اللہ تعالیٰ بہت شرمیلا ہے۔ تو یہ کہا فالآن باشروہن، مباشرت کرو، اشارہ مطلب ہم بستری کی طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کو کھل کے نہیں کہا، اشارے میں کہا۔ اور یہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اشارہ کیا ہے، ہر بالغ آدمی سمجھ جاتا ہے۔ اور کہا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تم تلاشو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد۔ تو سورج ڈوبنے کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے، یعنی فجر کی اذان تک، یعنی صبح کا جو وقت ہے، صبح صادق کا جو وقت ہے، جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں 5:01 پہ اذان ہوگی، آج 28 رمضان ہے، تو صبح فجر کی اذان 5:01 پہ اذان ہوگی، یعنی اب یہاں سے صبح کا وقت ہو گیا، رات ختم ہو گئی۔ تو سحر کا جو وقت ہے جس میں ہم سحری کرتے ہیں فجر کی اذان سے پہلے، تو یہ عمل جائز ہے، رمضان کی رات میں یہ عمل جائز ہے۔ منع کب ہے؟ روزے کی حالت، یعنی جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس وقت ہم بستری کرنا منع ہے، لیکن جب روزہ کھول لیا، افطار کر لیا، تو وہاں سے شروع ہو گیا اور یہ رات بھر رہتا ہے، یعنی فجر کی اذان تک، یعنی فجر کی اذان 5:01 ہمارے یہاں ہو رہی ہے، تو اس وقت تک آدمی یہ عمل انجام دے سکتا ہے۔ لیکن صبح صادق کے بعد، صبح صادق کے بعد جو کہ روزہ شروع ہو گیا، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، دن میں منع ہے، رات میں جائز ہے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تم تلاشو، ہم بستری کرو اور تلاشو اس فضل کو جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، یعنی اولاد۔ کیونکہ ایک شادی شدہ جوڑے کی ایک خواہش ہونی چاہیے، اولاد کی، نیک اولاد کی، پاکیزہ اولاد کی۔ ہم بستری کریں تو اولاد کی نیت ہونا چاہیے، اولاد زیادہ ہو یہ سوچ رکھنا چاہیے، یہ گھٹیا سوچ ہے، یہ مغربی کلچر ہے، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، یہ اولاد کم ہو یہ گھٹیا سوچ ہے۔ اچھی سوچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اولاد کی فکر ہونی چاہیے۔ آدمی ہم بستری کرے، بیوی سے ملاقات کرے تو اولاد کی چاہت ہونی چاہیے۔ ذرا سوچو ایک لمحہ کے لیے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی دولت ہے، کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری وجہ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ موحد ہوگا، دیندار ہوگا، نمازی ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، متقی و پرہیزگار ہوگا، موحد کی ٹیم تیار ہوگی، متبع سنت کی ٹیم تیار ہوگی، اتباع سنت پر چلنے والے، سنت سے محبت رکھنے والوں کی جماعت تیار ہوگی۔ کس سے؟ ہمارے نطفے سے۔ تو نیک اولاد کی چاہت اور بیوی سے ملاقات کی وقت اولاد کی چاہت رکھنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، جابر بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی اور ان کی بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ تیزی سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے پوچھا کیا بات ہے، کہا شادی ہوئی ہے کیا، شادی کر لی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں شادی کر لیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ الکیس الکیس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے، کہا ٹھیک ہے اولاد کی چاہت رکھو، اولاد کی چاہت رکھو۔ غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، مجھے نام یہاں تھوڑا کنفیوز ہوں، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کا نام ضرور ہے کہ ان کے پاس 100 بیوی تھی، انہوں نے ہم بستری کی، اور ان کی چاہت کیا تھی، ان کی خواہش کیا تھی کہ سبوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے اور سب کے سب وہ کیا ہو، مجاہد بنے۔ 100 بیوی ہیں اور ان سے میں ہم بستری کروں تو ان سے 100 بچہ پیدا ہو تو سب لوگ مجاہد بنے اور اللہ کے نیک بندے تیار ہوں۔ تو یہ شادی کے بعد، عورت سے ملاقات کے بعد اس سے اولاد کی توقع رکھنا اور اولاد کی سوچ رکھنا، یہ مومنانہ سوچ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، اور تم اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اولاد۔ تو اولاد کی فکر، اولاد کی طلب ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔